اور یہ قرآن کی آیت اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 یہ دین اسلام کا آئیڈیالوجی ہے۔ دین اسلام اس سے سابقہ تمام ادیان سے ہلکا اور آسان دین تھا۔ سب سے آسان دین اور ہلکا دین تھا، بوجھل نہیں تھا، اور دین لوگوں پر غالب نہیں تھا، دین پر لوگ غالب تھے۔ اچھا، غالب یہ بڑا مشکل معنی ہے، لفظ ہے، سمجھ نہیں آتا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ انسان کوئی کام پہ جائے اور اس کو وہ کام مشکل ہو تو ڈیوٹی جوائن نہیں کرتا ہے، کہتا ہے میرے لیے یہ کام مشکل ہے، میں ڈرائیوری نہیں کر سکتا، سوری، جوائن نہیں کرتا۔ کسی آدمی کو کہا جائے یہ بلڈنگ ایسے بنانی ہے، یہ دیوار اتنی اونچی ہے، تو وہ 5-7 شرطیں لگاتا ہے، پھر کہتا ہے سوری میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب وہ کام اس پر غالب آ گیا۔ اسی طرح سروس کرنے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہے، ہاں جی کتنے گھنٹے ہیں؟ آپ کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے سوری میں 12 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کر سکتا، لہذا وہ ڈیوٹی اس پر غالب آ گئی، یعنی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ یہ ہے غالب کا معنی۔ غالب کا معنی یہ ہے، جب دین کی طرف آئیں گے، دین کے غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو 4 فرض پڑھنے کا حکم ہے، وہ 7, 17, 32 نکال کے بیٹھ گیا، اب وہ دین اس پر غالب آ گیا، اس کے لیے مشکل ہو گیا، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ سوری میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہے، کوئی بھی نہیں ایسے سمجھائے گا۔ ہم نے تو دین مشکل کیا ہے نا۔ بالوں کی کٹنگ میں مولویوں نے دین میں لگا دیے، پگڑیوں کے ڈیزائن دین میں لگا دیے ہیں۔ دین کیا تھا؟ سطر چھپانا۔ جو شرطیں دین اسلام نے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں لگائیں، عبادت میں نہیں لگائیں، وہ ہم نے لگائیں۔ مثال کے طور پہ یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ عبادت کی شرط ہی نہیں ہے، قطعاً شرط نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ٹوپی اور پگڑی کے بغیر امام کو مصلی پہ نہیں کھڑے ہونے دیتے، اور خود بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ پھر کرتے کیا ہیں؟ ادھر ادھر سے پلاسٹک کی 10-10 روپے والی ٹوپیاں جمع کر کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں، جو مختلف جوئیں اور جراثیم کٹھے کر کے مسجد میں ڈالتے ہیں۔ یہ مسجد کی بھی توہین ہے۔ جو شخص اپنی ٹوپی نہیں خرید سکتا وہ کیا نماز نہ پڑھے؟ اور پھر ہم نے اس کو، پھر تو داڑیاں بھی نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کا غالباً آخری ہے، یہ نہیں بھی آخری ہو تو آخری سے منسلک ہے جمعہ۔ میں کہتا ہوں کچھ ایسے آئیڈیالوجی، جیسے اس آیت میں آئیڈیالوجی دین کی بیان ہوئی ہے، وہ ہم بیان کر دیں۔ ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی مسجد میں رکھ دیتے ہیں، بھائی داڑھی نہیں ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ داڑھی تو سنت رسول ہے، اور داڑھی تو سنت متواترہ ہے، داڑھی تو تہذیب اسلام ہے۔ داڑھی اور مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا حکم نبی ہے، اور جس کی داڑھی نہیں ہے اس کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ کہتے ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی ہے نا؟ یعنی جو مصطفیٰ نے طریقہ بتایا ہم نے اس کے الٹ نکالا۔ اور یہ کہاں بیماری ہے؟ یہ آپ کے اسی خطے میں، یہ مٹی گندی ہے، خمیر ہی گندا ہے اس کا۔ یہ سیاست میں جاتے ہیں تو وہاں چوری کرتے ہیں، دین میں آتے ہیں وہاں سینہ زوری کرتے ہیں۔ اور یہاں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر دین مشکل ہو جائے،
ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے روح ہیں، آپ تو معصوم ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی معصوم ہے، لہذا ہم گناہ گار ہیں۔ اور وہ کہنے والے کون تھے؟ صحابی۔ اور صحابہ کون ہیں؟ جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ایک مومن نہیں ہو سکتا، وہ تو بخشے روح، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا نصیب ہوا، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، اور پھر اس مسجد میں نمازیں پڑھی جہاں ایک نماز 1,00,000 کا اجر، مسجد حرام میں، اور مسجد نبوی جہاں 1,000 نماز ایک کے برابر، ایک نماز 1,000 کے برابر، اور مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، اور پھر امامت بھی مصطفیٰ کی۔ ایسی فضیلت والی نمازیں پڑھنے والے صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ اذا امرہم بما من الاعمال بما یطیقونہ، یا رسول اللہ آپ تو بخشی بخشائی روح ہیں، ہمیں تو زیادہ عمل کرنے دیں، ہم تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں، ہم پگڑی آپ سے بڑی باندھ لیتے ہیں، ہم نفل آپ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ مسجد میں ٹھہراؤ کر لیتے ہیں، کیونکہ قالوا انا لسنا لہیئتک، ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں نا، آپ تو کچھ بھی نہ کریں تو جنت کے والی ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ لسنا کہیئتک ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، دنیا میں ہی معاف کر دیے، تبھی تو آپ کو نبی بنایا۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت پڑھ رہے ہیں یہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ معصومہ الخطا ہیں، لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا، فیغضب، غصہ، کن پر؟ احساس کمتری کا شکار لوگوں پر، دین کے اندر اپنی طرف سے بڑھوتری کرنے والے لوگوں پر، کچھ اپنی طرف سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا وہ ہم کہتے ہیں نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے تو نہیں کیا، تو حضرت حسین تھے وہ تو ایسے ہی۔ اچھا ہم کہتے ہیں یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نفل یہاں تو نہیں پڑھے، یہ ذکر یہاں تو نہیں کیا، کہتا وہ تو نبی تھے۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، جلد اول ہے، اور حدیث کیا ہے؟ کتاب ایمانیات ہے، باب چیپٹر یعنی ایمانیات کا ہے، اور یہ ایمانیات کا چیپٹر مین ایمان پہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ لسنا کہیئتک، ہم آپ کی طرح کے نہیں ہیں، آپ کے قد غفر لک من ذنبک وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، پہلے اور آخری اور پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ فیغضب حتی یعرف یغضب فی وجہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سن کے غصہ آیا اور ان کے چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگ گیا، یعنی اتنا غضبناک ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، جو میں کر رہا ہوں یہ کم ہے، وہ میں نبی ہوں، مجھے انہی اعمال کی وجہ سے معصومیت ملی ہے، اور تم اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہو۔ کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کو؟ یہ جناب سمندر میں الٹا لٹک گیا ہے، یہ ولایت لے رہا ہے، یہ جناب درخت پہ بیٹھا ہوا 40 دن سے یہ ولایت لے رہا ہے، یہ جناب اس نے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں گلے میں، رسیاں باندھی ہوئی ہیں، کیا جی ولایت لے رہا ہے، ولی بن رہا ہے۔ یہ جناب اس نے 3 مہینے تک نہایا نہیں ہے، یہ ولایت لے رہا ہے۔ وہ میں تقریر سننا، ایک مولوی صاحب یہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں یہ غوث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے 40 دن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی۔ یہ مرد انسان ہی نہیں تھا یار، نہ اس کو احتلام ہوا، نہ اس کی شادی تھی، نہ اس کے بچے تھے، نہ اس کی بیوی تھی، نہ اس کو دنیا کی کوئی حاجت تھی۔ کیا ثابت کر رہے ہیں یہ؟ فرشتوں کے علاوہ یہ خوبی کسی میں ہے ہی نہیں۔ ایک انسان بھی مانتے ہیں، پھر اس کے اندر ایسی جو چیز
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ دلاتی ہے اس کو دین بنا کر بتاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ بھی رکھا ہے، افطاری بھی کی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، نیند بھی کی ہے، بیویاں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، مباشرت بھی کی ہے، مباشرت کے اصول بھی بتائے ہیں، جنگیں بھی کی ہیں، لیکن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے، شافع محشر نے، شفیع المذنبین نے، رحمت للعالمین نے ایک بھی نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نہیں پڑھی ہے۔ ان کے گھڑنتی اولیاء 6 مہینے کوئی کہتا ہے، کوئی 40 دن کہتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ انا لسناک ہیئتک، ہم تیری طرح نہیں ہیں اے نبی، آپ معصوم ہو، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے نہ اگلے گناہ ہیں نہ پچھلے گناہ ہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہمیں کچھ زیادہ کرنے دو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا، فیعرف الغضب فی وجہہ، پیغمبر کے چہرے پہ غصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہا جتنا دیا ہے سرکار نے وہی کافی ہے۔ باقی کاموں میں تو یہی کہتے ہیں جتنا دیا سرکار نے، تو جب عبادت میں دیا سرکار نے وہ کافی کیوں نہیں ہے؟ پھر فرمایا آخری جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسے دین کے دشمن ہیں جو پیغمبر کی بات سے بڑھاتے ہیں اپنی بات کو، جو پیغمبر کے نصاب سے بڑھاتے ہیں اپنے نصاب کو، جو نبی کے فرمودات سے بڑھاتے ہیں اپنے سلیبس کو، وہ دین کے بھی دشمن ہے، پیغمبر کے بھی گستاخ ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کے روپ میں ہو، وہ سنیوں کے روپ میں ہو، وہ وہابیوں کے روپ میں ہو، وہ شیعوں کے روپ میں ہو، جو نبی نے نہیں کیا۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا دیا ہے اللہ نے وہی دیا ہے رسول نے، جس سے منع کر دیا رسول نے اس سے منع ہو جاؤ، جو نہیں کیا رسول نے وہ نہیں کرنا۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم سے زیادہ متقی ہوں۔ پیغمبر کہہ رہا ہے اس شخص سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنے آیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اتقاکم، میں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، اور مجھے اللہ کے حکموں کا تم سے زیادہ علم ہے۔ کبھی سمجھ آئی بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو میں نے دیا ہے نا دین میں اللہ کا زیادہ علم رکھتا ہوں، اللہ کو یہی ڈیمانڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور تقوی کے اعتبار سے بھی میں تم سے زیادہ ہوں کیونکہ میرے تو گناہ رب نے معاف کر دیے ہیں۔ پھر یہ کہہ دینا وہ تو نبی تھے، تو جو نبی نے دیا وہ کافی کیوں نہیں ہے؟ پھر آگے سنو ہم کرتے کیا ہے۔ ان الدین یسر، یہ وہی حدیث نمبر 39، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ میں پچھلے جمعہ غالباً پچھلے جمعہ ہی تھا، میں جمعہ پڑھ کے نیچے نماز پڑھائی، ایک بزرگ میرے پاس آئے فوری طور پر اور مجھے کہتے ہیں آج خطبہ سن کے یہ سمجھ آئی کہ عرب سارے کے سارے نمازی کیوں ہیں، وہاں شٹر کیوں نہیں بند ہوتے، اور کیوں بند نہیں ہوتے، کھلی دکانیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نماز میں ہیں؟ میں بھی حیران ہو گیا، میں نے کہا بتائیں کیا کہنے والے، ہم نے کیا کہہ دیا ہے؟ کہا ہے عربوں میں میں بہت سال رہا ہوں، وہاں جو ہی اذان ہوتی ہے لوگ وضو کرتے ہیں، جا کر 4 فرض پڑھتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں، اور 100% وہ لوگ نمازی ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو باقی نوافل ہیں یہ مسجد میں پڑھنے کے بھی نہیں ہیں اور لازم بھی نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں ہے پوری ترکیب بنتی ہے، وضو کرنا ہے، مسجد جانا ہے، پھر اتنی پہلے پڑھنی ہے، اتنی بعد میں پڑھنی ہے، پھر بیچارے بیچ میں فرض رہ جاتے ہیں، یعنی نوافل اتنے پڑھتے ہیں فرضوں تک تھک جاتے ہیں۔
اور فرض ادا ہی نہیں ہوتے۔ جو خلوص اور للہیت، خشوع اور خضوع فرضوں میں چاہیے وہ نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر ادھر بہت کچھ نتھی کر لیا ہے۔ اور وہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حدیث نمبر 39 صحیح بخاری، ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ اچھا مزے کی بات میں صرف کہا نہیں الدین یسر نہیں کہا، ان یہ حرف تلقین ہے، یقین ہے، یعنی اس میں تشدید ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّدَ الدِّینُ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے اندر شدت نہیں کرو یہ غالب آ جائے گا، دین کے اندر زیادتی نہیں کرو یہ غالب آ جائے گا۔ اور غالب کا معنی میں نے پہلے بتا دیا کہ جو کام آپ سے نہ ہو سکے گویا وہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ پر غالب آ گیا، آپ سوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ دین جب بوجھ بنا، غالب آیا تو لوگ دین سے سوری کر کے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم بے نمازی ٹھیک ہیں۔ بے نمازی ہونے کی بنیادی وجہ فرضوں کے علاوہ نوافل کو عبادات کے نام پہ بڑھوتری کر کے لوگوں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ فرض 4 پڑھنے ہیں تو 12 ساتھ پڑھنی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ 12 کے چکر میں وہ 4 بھی چھوڑ جاتا ہے، نہیں تو وہ کیا کہتا ہے 12 پڑھوں گا تو 4 پڑھوں گا۔ اور عرب کیوں 4 پڑھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ باقی چیزیں ہماری مرضی کی ہیں، لیکن 4 فرض پڑھیں گے تو نبی کے امتی شمار ہوں گے۔ وہ 4 پڑھتے ہیں اور 100% پڑھتے ہیں، اور ہم 12 کے چکر میں 4 بھی چھوڑتے ہیں اور 90% مسلمان نمازوں سے دور ہو گئے۔ یہ ظلم ہوا ہے، یہ خیانت ہوئی ہے دین کے ساتھ، دین کو بوجھ۔ اچھا جب یہاں سے ہٹ گئے، جب یہ دین بوجھل بنا، دین غالب آیا اور لوگ مغلوب ہو گئے، بوجھ بن گیا، لوگ سوری کر کے چل پڑے، اور انہوں نے اپنے مشکل کشا، حاجت روا قبروں پہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اپنے خدا ڈھونڈنے مارکیٹوں میں شروع کر دیے۔ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو بکرے دے رہے ہیں، کسی کو گائے دے رہے ہیں، کسی کو نذرانے دے رہے ہیں، کسی سے عقیدت لگا بیٹھے۔ شاباشے، خدا کے در سے چھوٹے، پھر در در کے بھکاری ہوئے، لیکن وہ در در خود بھکاری ہے خدا کے درگاہ کا، تو وہ کیا بخشوائیں گے تمہیں؟ کوئی کسی کا نبی کے علاوہ سفارش نہیں کر سکتا ہے تو پھر کوئی اور بخشوا کیسے سکے گا؟ ان الدین یسر ولن یشاء، اچھا ان بھی حرف تلقین ہے اور ولن بھی، ہرگز اس کو ہرگز دین میں سختی نہیں کرو، دین پر سختی نہیں کرو، دین کو غالب نہیں کرو، دین کو بوجھل نہیں کرو۔ یہ صحیح بخاری 39 نمبر حدیث۔ اور سورہ بقرہ کیا کہتی ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں دین آسان دے رہا ہے، تم اس کو مشکل کیوں کر رہے ہو؟ پھر آگے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو میں نے دیا ہے اسی تعداد کو پورا کرو۔ عدہ کہتے ہیں تعداد کو، ایام معدودات کہتے ہیں نا، فی ایام معدودات، ماہ رمضان کے روزے گنے چنے دن ہے، 30 دن ہے بس۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت پوری کرو، تعداد پوری کرو۔ کہ تو کون سی تعداد؟ جو اللہ نے دی ہے، 4 فرائض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 2 فجر کے۔ اچھا پھر یہاں پہ بھی جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جلدی کرو، 3 کام جلدی کرو۔ کیا کرو بھائی صاحب؟ 3 کام جلدی کرو۔ ہاں جی کر لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے جلدی نماز پڑھو، جب میت ہو جائے فوراً تدفین کا سوچو اور تدفین کرو، میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرو۔ اور تیسرا، جب مناسب رشتہ مل جائے، بالغ بچے بچی کا فوراً رشتہ کرو۔ لیکن حدیث میں یہ ہے جب عورت کے لیے اس کا ہم عصر مل جائے پہلی فرصت میں اس کا نکاح کرو۔ جو ہمارے ہاں قانون بدلتے رہتے ہیں نا، اتنی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا، اتنی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حدیث مصطفیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت ہے، یہ گستاخ ہیں۔
یہ شیطانی ایجنٹ ہے جو ہم پر مسلط ہے، نبی کی بات کو صریحاً انکار کرتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی 3 کام جلدی کرو، اچھا جی میت کی تدفین فوراً کر دیتے ہیں، عورت کے لیے رشتہ مناسب مل جائے فوراً رشتہ کر کے نکاح کر دیتے ہیں۔ پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ جو نماز ہے نا، نماز کے بارے میں فرمایا جلدی پڑھو، تو اس سے مطلب ہے قضا ہونے سے پہلے پڑھو۔ او ماما یہ تشریح کہاں سے لایا تو؟ جب ہر چیز کو جلدی کرنا ہے، میت کی تدفین جلدی، نکاح جلدی بالغ ہوتے ہی، تو پھر یہ نماز میں تاخیر کی تشریح کہاں سے لایا ہے؟ اپنے مسلک سے، اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے تاخیر سے پڑھنی ہے۔ اگر وہاں جلدی لازم ہے اور پھر یہاں پہ نماز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا خود کہہ رہا ہے یہ 3 کام جلدی کرنے ہیں، نماز کے لیے کہہ رہا ہے، قضا پہ پڑھنی ہے، تو پھر میت بھی اس وقت تدفین کرو جب بدبو مار دے، عورت کی بھی اس وقت شادی کرو یا لڑکے کی اس وقت شادی کرو جب وہ بوڑھا ہو جائے۔ بھی تاخیر کرنی ہے، قضا سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کی شادی کر دو، بدبو مارتے وقت اس کی تدفین کر دو۔ اگر یہ اصول وہاں نہیں چلتا تو پھر نماز کے لیے کیوں چلتا ہے؟ نماز سے جلدی سے مراد یہ ہے ان افضل الصلاۃ فی اول وقتها، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت، سنن ترمذی کی روایت، ساری کتب حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کا وقت داخل ہو جائے افضل نماز وہ ہے جو سب سے پہلے پڑھی جائے، اور اسی لیے فرمایا یہ 3 کام جلدی کرنے ہیں تاکہ نمازیں جلدی پڑھو۔ اگر قضا سے پہلے پڑھنی ہے تو وہ تو تاخیر کی نماز ہے، وہ تو آرام کی نماز ہے، وہ تو مؤخر کر کے پڑھ دیا آپ نے، تو اس کا مطلب آپ نے نبی کی بات کو ترک کر دیا ہے اپنے امام کی بات پہ، یا اپنے کسی فقیہ کی بات پہ، یا اپنے کسی رہبر مرشد جو پیغمبر کائنات کے علاوہ پکڑا ہے اس کی بات کے پیچھے آپ نے فرض نماز کے اول وقت کو مؤخر کرنے کی اپنی طرف سے تشریح کر دی۔ اور میرا چیلنج ہے کوئی ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نماز کو قضا ہونے سے پہلے پڑھ لو، اور جو روایت پیش کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک دفعہ انہوں نے اول وقت میں نماز پڑھائی، دوسری دفعہ انہوں نے آخری وقت میں نماز پڑھائی۔ مولوی کو سمجھنے میں یہاں پہ بڑی مشکل پیش آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا نماز کے وقت کی تعیین، یہ نہیں تھا کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھو، پہلے وقت میں نماز پڑھ کے بتایا یہ اول وقت کی نماز افضل نماز ہے، آخری وقت میں نماز پڑھ کے بتایا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا، اس کے بعد نماز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا نہیں آخری وقت میں پڑھی اس لیے پڑھ لینی ہے۔ اور ان سے یہی توقع ہو سکتی ہے جو 2 خطبوں کی بجائے تیسری تقریر نکال لیتے ہیں، اور ان سے جب پوچھو کہ عرب میں جاؤ گے تو کیا کرو گے، وہاں تو 2 ہی خطبے ہیں جمعے کے، تو پھر کہتے ہیں وہ عرب ہے تو بھائی یہ عجم ہے تو ان کو اردو میں دے دو، بھائی تمہارے پاس اچھا پھر عربی خطبہ جب دیتے ہیں جمعے کا وہ فکس الفاظ ہے، ہر خطیب پورے بر صغیر میں جو عربی خطبے پڑھتا ہے اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، اور وہ ایک ہی فکس لفظ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے وہی پڑھتے آ رہے ہیں، تو بھائی اس میں تو کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر نئی چیز بتانی ہے تو تیسرا خطبہ نکال لیا، وہ بدعت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں۔ تیسرے خطبے کے چکر میں گھنٹہ بٹھاتے ہیں، 2 خطبوں کے اندر وہ دین نہیں سمجھاتے، بالکل عربی میں کچھ پڑھتے ہیں عبارتیں جو ایک مستقل طور پر ایک فکس عبارتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر یہ حدیث سنو، ان الدین یسر ولن یشادد الدین الا غلبہ، آگے کیا فرمایا، آگے بڑی زبردست ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا راہیں مسدود ہو گئیں، بند کر دیتے نا، جب جیسے عربی میں انگلش میں کہتے ہیں پروہیبٹڈ، یہ ممنوع علاقہ ہے، یہاں بند کر دیا، کلوزڈ لکھتے ہیں نا، یہاں وہ لفظ آیا ہے عربی میں کیا، فسددو، انسان کے بچے بنو، جتنا دین رب نے دیا ہے نبی نے دیا ہے اتنا ہی کرو، اس کے علاوہ راہیں بند ہیں، یعنی جو اس کے علاوہ تم کرو گے وہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا، کلوزڈ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں دین کسی راسخ العالم سے سیکھو، دین کو بڑھانے والوں نے دین کو غالب کر دیا ہے، انسانوں کو بوجھ ڈال دیا ہے اور لوگ دین سے نکل گئے،
فسددو وقاربو، قاربو کا مطلب کیا ہے؟ آج کتنی بڑی پیاری بات ہے. یہاں کیا مقصد تھا اس کا؟ ایک طرف فرمایا دین کو آسان کرو، مشکل نہیں کرو. آگے فرمایا وقاربو، قریب قریب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے اگر دین وہی ہوگا جو نبی نے دیا ہے، انسانیت قریب قریب ہوگی، دوریاں نہیں ہوں گی. دوریاں کیوں ہوئی ہیں؟ ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہے؟ ہر کسی نے اپنا نشان بنا لیا. میں لال پگڑی، میں اورنجی پگڑی، میں کالی پگڑی، میں وائٹ پگڑی، میں ہری پگڑی، میں مسواک والا، میں بندوق والا. وہ بھائی نمونے بن گئے. اب کیا ہے؟ یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے. قربتیں ختم، نفرتیں شروع. تنظیمیں بنا لی، گروپ بنا لیے، گروہ بنا لیے. واعتصموا بحبل اللہ ختم ہو گیا. جب اللہ کی رسی سے جڑے نہیں رہے تو پھر دور دور نکل گئے. ایک رسی سے رہو گے، ایک لائن میں رہو گے، زنجیر کی طرح رہو گے، جڑ کر رہو گے، منسلک رہو گے. جب اللہ کی رسی کو چھوڑو گے، قریب قربتیں ختم اور دوریاں شروع ہو جائیں گی. اور یہی وجہ ہے نفرت کے بیچ جب دوریاں ہوتی ہیں، بیچ میں نفرت بھی اگاتی ہے، وہ نمو پاتی ہے. نفرتیں بیچ میں آتی ہیں، قربتیں اختیار کرنی ہے. وَأَبْشِرُوا، اور دین کے نام پہ بشارتیں دیا کرو. لوگوں کو ہر وقت جہنم میں نہیں ڈالے جا کرو. کتنی پیاری بات ہے. پہلے کیا فرمایا؟ دین آسان ہے، اس کو مشکل نہیں کرو. آگے جا کر قاربو کے بعد فرمایا وَأَبْشِرُوا، بشارتیں، جنت ملے گی. تھوڑی سی عبادت بھی جنت ملے گی. اچھا، اس کا ایک بڑی زبردست روایت ہے، حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث نمبر ہے 22 صحیح بخاری کی. یہ بھی کتاب ایمانیات سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا یدخل اہل الجنت جنتا، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے. واہل النار النار، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. ثم یقول اللہ تعالی اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر ایمان ہے نا، اس کو نکال کے لاؤ جہنم سے. اللہ رب العالمین کہیں گے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا. آپ سنتے رہتے ہو نا، یہ فرقے والے جنہوں نے فرقے بنائے یہ جہنم میں جائیں گے، لے مین نہیں جائے گا. کیونکہ لے مین پہ جو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں دین کی شرطیں ہی نہیں ہیں. دین کی شرطیں 4 فرض پڑھو، روزے رکھو، تلاوت کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دین آسان ہے. جہاں آپ کو لگے دین بوجھل ہے چھوڑ دو. بولو آج سے یہ کلیہ اختیار کر لو. بڑی صاحب میں آپ کی بات پہ پوری تحقیق کر کے لایا، صحیح بخاری ساتھ لایا. جہاں آپ کو لگے نا یار ہم میں تھک جاؤں، چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ دین نہیں ہے. جہاں سے آپ کو اکتاہٹ ہو جائے وہ دین نہیں ہے. 20 تراویح کے چکر میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکتاہٹ ہو رہی ہے، چھوڑ دو، 8 پہ آ جاؤ. ظہر کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دو، 4 فرض پڑھ کے چلے جاؤ. پورے 12 مہینے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے 13 14 15 چاند کے روزے ہیں. نہیں دل کرتا نہیں رکھو، 30 روزے رکھ لو بس. ساری زندگی میں ایک حج فرض ہے، استطاعت ہو گئی حج کر لو. ہر سال حج کر کے محلے میں خودکشی ہو رہی ہے، بھوک سے لوگ بل بلا رہے ہیں، مہنگائی سے افطاری کا سامان سحری کا سامان نہیں لے رہے، سب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. یہ اکتاہٹ ہے. یہ دین کو غالب کرنا ہے. بھئی عمرہ تیرے اوپر جب دل کرے کر لو، کوئی شرط نہیں ہے. حج زندگی میں ایک بار ہے، کوشش کرو کہ جب آدھی زندگی گزر جائے خدا موقع دے حج کرو. اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر حج نیت صاف سے کیا، اگر شہرت کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، وہ حج بھی عذاب بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 22
کتاب الایمان صحیح بخاری، کہا جنت والے جنت میں داخل ہو گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اللہ کو رحم آیا، اس نے تو کلمہ پڑھا تھا، عمل تو نہیں کر سکا، کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ رب العالمین حکم کریں گے فرشتوں کو، یہ بندہ نکال کے لاؤ۔ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے اور اس نے فرض پورے کیے ہیں، وہ عبادت پوری کی ہے جو اللہ کی طرف سے عائد ہوئی، جس عبادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ کر لی ہے، اللہ رب العالمین کہیں گے اس کو نکال کے لاؤ۔ نکال کے لائے، اب وہ جل چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، جہنم میں سیاہ ہو چکا ہے۔ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر جس میں ایمان ہے اس کو نکالا جائے گا۔ اچھا، ایمان کس پہ ہے؟ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نے ایمان جو ہے نا بکھیر دیا ہے۔ ایمان کس پہ چاہیے ہمیں؟ جو اللہ ہماری نبی کی سفارش قبول کر لے یا ہمیں بخش دے۔ کسی کو پتہ ہے؟ ہم نے ایمان کی بہت برانچز بنائی ہیں نا، بڑا لمبا چوڑا ایمان بنایا ہے، اتنا بڑا ایمان بنایا ہے، وہ ایمان تک پہنچتے ہی انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان، الطہور شطر الایمان، یہی ہے نا دین۔ حیا والا ہونا یہ ایمان ہے، صفائی پسند ہونا یہ ایمان ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ بس جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، صاف ستھرا رہتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، حیا کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا جھاڑتا نہیں، اپنی آنکھوں کو بد نظری نہیں کرتا ہے، اور زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ پھر پھر حدیث میں کیا ہے؟ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، پھر ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین کہے نا یار اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو باہر لے آؤ، اس نے شرک نہیں کیا، اچھا جس نے شرک نہیں کیا وہ تو جہنم میں جائے گا نہیں۔ جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، رشوت کرنے والا، سود کھانے والا، یہ اس طرح کے گھس بیٹھیے جو اسلام کے اندر بیٹھے ہیں، یہ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا چلو ان کو لے آؤ، انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، نبی پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، نکال کے لاؤ۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، چوری کرنے والا، اور یہ اس طرح کے چغلی اور غیبت کرنے والا ایک دفعہ اللہ نے پھینک دینے جہنم میں۔ ذرا ان کو مزہ آئے، ساری زندگی مولوی کہتے رہو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کہنا نہیں کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ مولوی کے مقابلے ایک مولوی کھڑا ہوتا تھا مولوی کے روپ میں، وہ دین کو بڑا کرتا رہتا تھا، وہ کہتے تھے دین مجھ پر غالب آ گیا، چلو چلیے سوری۔ وہ میری پہلے والی بات ذہن میں ہے نا کہ جو کام ہم سے نہ ہو سکے اور ہم جوائن کرنے جائیں ڈیوٹی، آگے ڈیوٹی مشکل، ہم کیا کہتے ہیں سوری میں نہیں کر سکتا بھئی، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی میں نہیں کر سکتا، واپس آ جاتے ہیں نا لوگ، تو اس کا مطلب ڈیوٹی بوجھل ہے، ڈیوٹی غالب آ گئی۔ اسی طرح کسی کو کہا زور کی نماز پڑھنے چلیں، وہ کہہ رہے 4 فرض بھی پڑھنے، 12 اور بھی پڑھنی ہے، اس کے اوپر غالب آ گیا دین، وہ چل پڑا، انہوں نے کہا سوری یہ دین غالب آ گیا، اور اللہ نے خود منع کیا ہے کہ ایسا دین مت پیش کرو کہ لوگ دین کو سمجھے یہ غالب ہے، یہ بوجھل ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ تب سے ہی لوگ جہنم میں۔ اچھا پھر یہ مولوی بھی جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ لوگوں کو انہوں نے دین بوجھل کر کے دیا ہے، لوگوں کو تو دین کا اصل پتہ ہی نہیں تھا، بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، لوگ کہتے ہائے ہائے ہائے، نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی بھی شرط ہے، پگڑی بھی شرط ہے، یار یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بوجھ اٹھا کے جب مسجد میں جائیں پھر رکھتے ہی رکھتے پڑھتے جائیں، رکھتے ہی رکھتے پڑھتے جائیں، خدا کے جو 4 فرض ہیں وہ بھول جاتے ہیں، وہ ان کے اندر وہ خلوص رہتا ہی نہیں، یار کیسے رہے گا؟ آپ میری بات سنو، کوئی بھی بندہ یہاں جاب بھی کرتے ہیں، مستری بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، اور بھی ہیں، ان کی ایک ڈیوٹی ہے، مثال طور پہ مستری کی ڈیوٹی تو نے بلاک لگانا ہے، وہ ادھر ادھر جھانکتا رہے، ادھر ادھر دیکھتا رہے، وہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، وہ لائن ٹیڑھی ہو جائے گی، جب ڈوری نہیں لگائے گا، لیول نہیں لگائے گا، ٹیڑھی ہو جائے گی، جب دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے گا، دیہڑی کا کام مکمل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا۔ بھائی مالک نے دیہڑی دینی ہے تو اتنا کام چاہیے،
بعد میں پتہ چلا اتنا کام ہوا ہی نہیں. کیوں؟ یہ بڑا بھیجا تھا وہاں جوہر چرنگی پہ اور یہ جناب نکلا ہے جا کے سعود آباد سے. کیوں جی؟ ادھر پھوپھو کی کال آ گئی تھی تو کام نہیں ہوا نا. بھائی یہی ہوا ہے ہماری عبادتوں کے ساتھ. کہا تھا 4 فرض پڑھنے آنا، وہ 12 اور میں لگا دیا. کہا تھا 4 فرض عشاء کے پڑھنے آنا، 17 اور میں لگا دیا. وہ اصل کام اس سے ہوا ہی نہیں، وہ دوسرے چوک سے جا کے نکلا. لہذا اصل کام کے اندر خلوص رہا ہی نہیں. جب خلوص ناپید ہو گیا وہ بھی عبادت ضائع ہوگی. جب اصل فرض ضائع ہو گیا نا، اس کی سنتیں قبول نہیں ہوں گی. یہ آج ذہن میں رکھنا. اس شخص کے نوافل قبول نہیں ہوں گے جس کے فرائض میں نقص ہوا. اصل فرائض کو آپ نے تہ دل سے ادا کرنا ہے، اور اگر وہ قبول ہو گئے تو نوافل بھی قبول ہوں گے. بھی اصل قبول نہیں ہوگی تو فرع کیسے ہوگی؟ اچھا آگے کیا فرمایا؟ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا. جب جہنم سے نکالے نا چغل خور، غیبت خور، رشوت خور، سود خور، چور، نکالے جہنم سے، وہ سیاہ ہو چکے تھے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ. اللہ اکبر. اور مسلمانوں خوشخبریاں دینے آیا ہوں آج میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی، وَأَبْشِرُوا، بشارتیں دیا کرو. پھر ان کو جہنم سے جب نکالا نا، اچھا پہلے تو ڈال دیا کیونکہ قطار میں لگے تھے. یہ سارے رشوت خور لائن، سارے غیبت خور لائن، سارے سود خور لائن، سارے جھوٹے ایک لائن میں. کہا سب کو لا جاؤ جہنم میں. جب ڈالے پھر اللہ کو ترس آیا، رحم آیا نا، کیونکہ ہمارا نبی بھی رحمت للعالمین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سفارش کی اور اللہ کو بھی رحم آیا. کہا نکالو ان کو. وہ سیاہ ہو چکے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا ان کو نہر الحیا میں ڈالو. جیسے نہر زبیدہ ہے، جیسے نہر دجلہ ہے، جیسے نہر فرات ہے، ایسے جنت میں ایک نہر ہے. کہتے ہیں نا دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. بولو بھائی شاباش. تو یہاں پر اللہ رب العالمین جہنم سے نکالنے والوں کو کہیں گے ان کو نکالو اور نہر الحیا میں ڈال دو. اب الحیات، اچھا وہ نہر الحیا کا مطلب کیا؟ زندگی کی نہر. جہنم سے نکال کے زندگی کی نہر میں ڈال دیا. اب وہ دھل گئے. دھلنے کے بعد کیا ہوا؟ فَيُنبَتُونَ كَمَا تُنبَتُ الْحِبَّةُ. پھر وہ ایسے اگنے لگ گئے. کون؟ یہ ہم اور آپ. جل گئے تھے نا جہنم میں، چغل خوری کی وجہ سے ڈالے گئے تھے. جب نکلے نہر الحیا میں ڈالے، ایسے ڈبکی دی، اب وہ زندگی ملنا شروع ہو گئی. اب دیکھو کتنی زبردست بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَنبَتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ. جیسے ہم بیج ڈالتے ہیں نا، اگنا شروع ہو جاتا ہے، پودا نکلتا ہے، خوشے تک پہنچ جاتا ہے. ایسے جب نہر الحیات سے نکالیں گے، جہنم سے نکال کے نہر حیات میں ڈالا، نہر حیات سے نکالا، پھر یہی صاحب اگ رہے ہیں، بیج کی طرح اگ رہے ہیں اور فصل بن رہے ہیں. یہ پورا انسان بن گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 22. کتنی پیاری بات ہے. دھل گئے نا وہاں پہ. ہم کہاں جاتے ہیں؟ حج کرنے. کیا کرتے ہیں؟ وہاں دھلتے ہیں گناہوں سے. حجر اسود آتا ہے، بوسہ لیتے ہیں. جب بوسہ لیتے ہیں، ہونٹ جب ساتھ لگتے ہیں، پورے جسم کا گناہ چوس لیتے ہیں. جیسے خون نچوڑا جاتا ہے، گناہ چوس لیے. دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، پانچواں چکر، چھٹا چکر، 7ویں چکر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے اب یہ ایسے واپس جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا، معصوم ہو گیا ہے. طواف کرتے گئے بیت اللہ کا، حجر اسود کو چومتے گئے اور حجر اسود گناہوں کو چوستا گیا اور ایسے کر کے واپس بھیجا کہ جیسے ماں نے ابھی جنا ہے. اور یہاں جب جہنم سے نکالا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں والوں کو باہر نکال کے زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا، ایک غوطہ دے کے نکالا جائے گا. یہ ایسے اگنا شروع کر دیں گے، تمبو تو اگنا شروع کر دیں گے. یہی انسان جو جل چکے تھے، بسم ہو چکے تھے، سیاہ ہو چکے تھے، دوبارہ ہرے بھرے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے دنیا میں گورے چٹے تھے، خوبصورت جوان، کڑیل جوان تھے، ویسے بن جائیں گے. بوڑھے نہیں ہوں گے جنت میں، سارے جوان ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب جوان ہوں گے. پھر کیا فرمایا؟ الم تر انھا تخرج صفراء ملتویۃ. اچھا پھر آگے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب وہ نہر حیات سے نکلیں گے نا تو زرد زرد رنگ کے جوان بن جائیں گے سارے مومن. وہ ابشرو، بشارتیں دیا کرو، جنت میں سب جائیں گے. جو کہے نا مولوی یہ چوری کرتا ہے جہنم میں جائے گا، ان کو پکڑ لو.
حدیث نمبر 22 صحیح بخاری ہے. تھوڑا سا غوطہ دیا جائے گا جہنم میں، کو کہ مانی نہیں بات. اس کے بعد جنت میں نہر حیات میں ڈال کے دوبارہ زرد زرد جوان بن جائیں گے. زرد زرد مطلب گورے گورے چٹے، سارے جنت میں سارے گورے چٹے جوان ہوں گے. اچھا ابھی ایک اور آپ حدیث بیان کرتا ہوں، بڑی زبردست، اور یہ ٹوک ہے ان پر جو دین کو بڑھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نمبر ہے 18. یہ بیعت کا بڑا چکر ہے. بحث ہو رہی تھی پچھلے جمعہ نا، بیعت کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں نا. اب بیعت کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائے. آج وہ الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی بیعت کرے وہ مشرکانہ بیعت ہے. اسی لیے اکثریت ہمارے اہل اسلام میں بیعت ختم ہو چکی، کیونکہ بیعت اس وقت ہوگی جب کلمہ اسلام میں داخل ہوا جائے گا. اور یہ بیعت کب ہوئی تھی؟ بیعت عقبہ میں. اور عقبہ کون ہے؟ یہ جو مینا سے چلتے ہیں نا تو آگے 2 گھاٹیاں تھیں پہاڑوں کی، وہاں پر ہوئی تھی اور 12 افراد تھے. پہلی بیعت جب ہوئی ہے 12 افراد نے کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا اب وہ الفاظ کیا تھے؟ اصل بیعت کے الفاظ سے آپ کو یہ سارا قضیہ سمجھ آ جائے گا کہ بیعت اب ہونی چاہیے یا نہیں. بیعت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اس کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود داخل ہوا ہے اسلام میں، ہم بھی داخل ہوئے. ہم اس کی بیعت کیسے کریں جو اسلام میں داخل ہوا؟ وہ بھی ہماری طرح ہے بشر، ہم بھی اسی طرح. وہ بھی غلطی کا پتلا، ہم بھی غلطی کے پتلے. یہ پیری پرستی کا چکر جو ہے نا، یہ اس حدیث میں منع ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 22. وہ کہتے ہیں نا میں تو فلانے دا مرید ہوں، اصل میں یہ فلانے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے مشرک بن رہا ہے. ہم ہیں محمد کے مرید. کیوں؟ وہاں کیا فرمایا کہ اتباع رسول کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تیسرے کسی کی بیعت نہیں ہے جائز. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت نہیں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی بیعت نہیں ہے. بیعت وہ کرتے تھے جو اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور بیعت ایک جنرل الفاظ ہے، عمومی لفظ ہے. کیا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کیا فرمایا؟ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. ہم جن کی بیعت کرتے ہیں آستانے پہ جا کے، آشیانے پہ جا کے، معبد پہ جا کے، اس کے پیر خانے پہ جا کے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تیرے طریقے پہ چلیں گے، تیرے ساتھ منسلک رہیں گے. یہ تو اسلام نے شرط نہیں لگائی ہے. اسلام نے تو لگائی ہے شرط ایک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. بس صرف رسول کی اطاعت ہوگی، رسول کا اسوہ حسنہ ہوگا. تیسرے کسی کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی. اگر اسوہ حسنہ نبی کے علاوہ کسی کا اختیار کیا، مشرک. اطاعت اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی، مشرک. پیر خانوں پہ یہی ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ پہلا لفظ لا تشرکوا باللہ شیئا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں، 12 افراد ہیں. کیا بیعت لی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ولا تشرکوا، اوئے 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 اوئے، وہ مر گیا. ادھر پاکستانی سارے جہنم میں جائیں گے بیعت توڑنے والے. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ بیعت کے الفاظ بتا رہا ہوں، یہ عمومی ہدایت نہیں بتا رہا ہوں. بیعت توڑنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے. کیا بیعت کی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. تو دربار بنا کے شرک کر رہے ہیں، نکل گئے. جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 کو باندھتی تھی، یعوق و نصر و یغوث، ہم نے بھی بنا لیے 5 تن پاک. وہ بھی پاک تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو 5 تھے وہ بھی پاک تھے. قوم کہتی تھی یہ اتنے صالح اتنے نیک ہیں، ان کو ہم نے برائی کرتے دیکھا نہیں، گناہ کرتے دیکھا نہیں. تو ہم نے 5 نکالے. اور پھر کیا شعر بنایا ہے وہ میں نے سنا ایک کا، کہتا میں 5 دا منگتا تے 12 دا نوکر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اوے ہم تو ایک کے منگتے ہیں. ہمیں تو کہا گیا للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار ذات ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، روز جزا کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. ہم ایک کے منگتے، جو 5 نہ منگتا ہے وہ مشرک ہے.
کہتے ہیں نا پنجا نہ منگتا دے، یہ تم بھی سنتے ہو گے، میں بھی سنتا ہوں، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ظالموں، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ نوکر جس کے بھی بنو، نوکر میں اعتراض نہیں ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، کوئی علی کا غلام ہے، کوئی صدیق کا غلام ہے، لیکن مانگنا صرف ایک ذات سے ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو کہتا ہے میں پنجا نہ منگتا، وہ مشرک، وہ خدا کی ذات کے سامنے 5 لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے، جو بھی ہوں، بھلے وہ نبی کیوں نہ ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اتنا بڑا شرک ہے۔ اچھا، لا تشرک باللہ شیئا، شرک کر کے ہم بیعت نبوی سے نکل گئے۔ وہ غالی ہے نا، غالی شیعہ، وہ کہتے ہیں علی اصل میں اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو شرک سے بھی بڑی ڈگری ہے، یہ خدا سے بڑا کر دیا۔ آگے سنو کیا فرمایا، لا تشرکو، اصل بات کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، کیا بیعت کی؟ بیعت عقبہ میں میناک کے گھاٹی کے قریب، اب تو وہاں مین ہائی وے بن گئے نا، میناک سے جو جاتے ہیں وہ جو راستہ ہے وہ گھاٹی تھی، ایک چھوٹی سی راستہ، جیسے کہتے ہیں نا یہاں وادی، 2 پہاڑوں کے درمیان، وہاں سے گزرے، وہاں بیٹھے، 12 لوگوں سے بیعت لی، اور بیعت کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ولا تشرکو، چوری نہیں کرنی۔ دوسرا جملہ کیا تھا؟ چوری نہیں کرنی۔ سارے پیر بھی چور نے، مولوی بھی چور نے، سیاستدان بھی چور نے، تو بیعت رہ گئی۔ وہ کبھی سوچا یار آپ نے؟ یہ بیعت ہے۔ میں آپ کو اسلام کی بیعت کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا بیعت کرتے ہوئے؟ کہا لا تشرکو، چوری نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنا۔ کرتے ہیں یا نہیں؟ قومی خزانے میں کرپشن، مسجد کے فنڈ میں کرپشن، دربار میں کرپشن، پیر خانے میں کرپشن، اسکول میں کرپشن، کالجوں میں کرپشن، اداروں میں کرپشن، بیوروکریسی میں کرپشن، افسر شاہی میں کرپشن، تھانے داری میں کرپشن، ڈی سی اے سی میں کرپشن، سی ایم پی ایم میں کرپشن۔ تو ہماری بیعت رہ گئی اسلام کی؟ ہم نبی کی بیعت میں رہ گئے؟ پیران دی کتی پھر دیں ادھر ڈھکوسلے لوگ نکال کے ہم نے بیعت کی ہے، جو خود اپنی بخشش کو نہیں گارنٹی سے کہہ سکتے کہ ہم بخشے جائیں گے، وہ دوسروں کی بیعت لے رہے ہیں۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، وہ دوسروں سے بیعت لے رہا ہے۔ بھائی جس کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا نہیں، اس کی بیعت کیسے ہو جائے گی؟ اور جنت حیت میں نہیں ہے، بھی بتائی نا حدیث شروع میں، ان لسنا کا حیت کا، اے نبی ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اتنا غصہ آیا فَيُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، نبی علیہ السلام کے چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگ گیا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم تیری طرح نہیں ہیں؟ صحیح بخاری کی 39 نمبر حدیث۔ گویا ہر مومن بخشا جا سکتا ہے جب وہ شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، اور جو کرپشن کرتے ہیں ہمارے قومی ادارے میں، قومی خزانے میں، انشاءاللہ یہ حساب دیں گے، جہنم میں جا کر جلیں گے، کیونکہ وہ نبی کی بیعت سے نکل گئے۔ وہ بیعت کی دوسری شرط پڑھ لی ہے، لا تشرکو، چوری نہیں کرنا۔ یعنی چوری اتنا بڑا جرم ہے، مشرک کو دنیا میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے، ہر قسم کے گناہ پہ اتنی سزا نہیں ہے جتنی زانی اور چور کی سزا دنیا میں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو، شریعت نے کہا نا، قرآن نے کہا فَاسْرِقُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دو، یعنی یہ کوئی ہلکی سزا ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے۔ جب بیعت کی نبی علیہ السلام نے دوسری شرک کے بعد کیا کہا؟ چوری نہیں کرنا، اور ہم چوری نہیں کرتے۔ جو کرپشن کرتے ہیں وہ چوروں میں آتے ہیں، اور جو چوری کرتے ہیں وہ نبی کی بیعت سے نکل گئے۔ کل نبی ان کی سفارش کرے نہ کرے یہ نبی کے اوپر ہے، کما یلی کو بجانہ، یہ ان کی مرضی ہے، وہ چور کی سفارش کرے نہ کریں، اور جن چوروں کو نبی کی سفارش نہیں ملی ان چوروں کو جنت بھی نہیں ملے گی۔ تیسری، ولا تزنوا، تیسری شرط بیعت کی، زنا نہیں کرنا۔ چوتھی شرط، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ کاروکاری والے اور ادھر ادھر یہ سارے جو ہے نا، یہ قاضی کر سکتا ہے، خود نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں خود قتل کر دیتے ہیں نا غیرت کے نام پہ، یہ بھی ان کی بھی بیعت ٹوٹ گئی، یہ بھی اللہ کے نبی کے سفارش سے محروم ہوں گے۔
جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ کرے کہ یہ اس کو قتل کر دو، یہ اس کا غیرت کا مسئلہ ہے، یہ فلانا ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، فرمایا کہ کسی پر الزام، تہمت، بہتان نہیں لگانا، ورنہ نبی کی سفارش سے محروم ہو جائے، کیونکہ بیعت ٹوٹ گئی۔ بہتان نہیں لگانا، بین ایدیکم و ارجلکم ولا تعصوا فی معروف، اور اچھی باتوں میں نبی کی باتوں کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ میں نے گناہ گنے نا، بیعت کی شرطیں، شرک باللہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا غیرت کے نام پہ، بھوک کے نام پہ، اور بہتان تراشی نہیں کرنا۔ آگے فرمایا اور نیک کاموں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کرنا۔ آگے دیکھو ان کا اضافہ، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا۔ اچھا، جن لوگوں سے یہ گناہ ہو گیا ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے غالباً، ہو سکتا ہے اگلا بھی آ جائے، لیکن یہ چیز جن سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اگر ان کو دنیا میں سزا مل گئی، چور کو سزا مل گئی، زانی کو سزا مل گئی، شرک کرنے والا شرک سے توبہ کر گیا، قتل کرنے والے نے دیت دے دی، معافی مانگ لی، اسی طرح بہتان لگانے والے نے بھی معافی مانگ لی، یا اس کو کوئی چیز لاحق ہو گئی۔ اب دیکھو یہ جتنی بیماریاں بتائی نا، ان کا علاج سنو۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، جس کو کوئی چیز پہنچ گئی، یعنی کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کو سزا مل گئی، بیماری کی صورت میں، جیل کی صورت میں، یا کسی جرگے کی صورت میں سزا مل گئی، تو اللہ رب العالمین اس کی آخرت کی سزا معاف کر دے گا۔ لہذا جتنے چور ہیں تمہارے اقتدار میں، پکڑو ان کو، جیل میں ڈالو، بات ختم۔ ان کو بولو کہ تمہاری جہنم سے تمہاری نجات کر رہے ہیں، جہنم سے بچنا ہے تو چلو ادھر، اقتدار چھوڑو، پیسہ واپس کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا، اس کو دنیا میں سزا مل گئی، عاقبت مل گئی، انجام اس کو مل گیا اس کے گناہ کا، تو اس کو معاف کر دے، کفارۃ اللہ، تو اس کے ان گناہوں کا معافی ہے جو اس نے بیعت توڑی ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، یا پھر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، کسی نے چوری کی تھی پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے زنا کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے شرک کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اب اس کا اللہ نے پردہ رکھ لیا، اس کا انجام اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اس کو چاہے تو معاف کر دے، اللہ اس کو چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت کی 5-6 شرطیں تھیں، وہ ہم نے آج آپ کو بتا دی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بس مختصر سی بات کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کی نبی سے محبت جو ہے نا، وہ اپنے والد، اپنی والدہ اور والناس اجمعین، تمام مخلوقات سے بڑھ کر نہ ہو، وہ ایمان والا نہیں۔ بس یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرنا ہے، یہ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری 15 نمبر حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں براڈر معنی میں، بڑے معنی میں، تو اس سے ہمارے فقہا بھی آتے ہیں۔ جس کے دل میں جس مسلمان کے دل میں اپنے گروہ کے امام، فقیہ یا مجتہد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے زیادہ محبت ہے، وہ نبی سے محبت کرنے والا شمار نہیں ہوگا، وہ لا یؤمن احدکم میں آئے گا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ جن کے دل میں امام مالک کی محبت زیادہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز اول وقت پہ پڑھو، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں آخری وقت تک پڑھ سکتے ہیں، لہذا کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے تو نبی کی محبت کم ہے، اس کے امام کی ترجیح زیادہ ہے۔
تو وہ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور بات بھی بڑی اہم تھی جو آج کرنی ہے، چلو بس، ہاں بڑا اہم آج جمعہ ہے اور آخری دن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 350 روپے فطرانہ ہے، 350 روپے ہی کفارہ ہے ایک روزے کا، اور 350 روپے ہی کم سے کم فدیہ ہے ایک روزے کا، اور فطرانہ 30 روزوں کا 350۔ یہ کم سے کم ہے، جس کی اچھی حیثیت ہے وہ اس سے زیادہ دے۔ یہاں بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں، آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے الحمدللہ، مسجد کی باؤنڈری ابھی پلستر بھی ہوگی اور کنگری لگ رہی ہے خوبصورت، انشاءاللہ آپ کے دل کو بھائے گی جب آپ مسجد کی طرف آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری خواتین بھی ہمارے ساتھ جمعہ پڑھتی ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں سارا سال پڑھیں لیکن نہیں آتے، چلو مرضی ہے ان کی، لیکن جمعہ عورتوں پر بھی فرض ہے، مردوں کی طرح نہیں لیکن تھوڑا سا کم درجے میں واجبات میں ہے کہ عورتیں جمعہ مسجد میں پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ کہ اعتکاف تو کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن خواتین کا اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے گھر میں اعتکاف کی جگہ بنائی ہے، تو وہ ویسے اس نے محصور کیا ہے، وہ اعتکاف کے درجے میں نہیں آئے گا۔ اعتکاف ہوگا ہی مسجد میں، گھر میں، بلڈنگ میں، پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ، یہ وہ چلے نکالنے والوں نے یہ ترجیح نکالی ہے، جو چلے نکالتے ہیں نا سمندر میں بیٹھ کر، وہ چلہ ہم نے پاکستانیوں نے نام دیا ہے نا، وہ اصل میں اعتکاف کی ایک نوعیت ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اعتکاف مسجد کے علاوہ مرد ہو یا عورت نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح عورتوں پر مردوں سے زیادہ صدقہ ہے، خاص طور پہ جب رمضان آتا ہے، خواتین جمعہ سنتی ہیں تو کوشش کریں خواتین صدقہ کر کے جائیں۔ اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ نبی علیہ السلام جب سفر پہ گئے نا، معراج کے سفر پہ، تو رأیت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایڑی ماڑی آ گئی ہے نا، تے عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ عورتیں تو نرم دل ہوتی ہیں، نرم زبان ہوتی ہیں، گھروں میں محصور رہتی ہیں، وہ آج کے دور میں نکلی ہے نا باہر، نبی کے دور میں تو نہیں تھی، اس وقت تو کمرشل ہوئی ہے نا، پہلے تو نہیں تھی۔ اچھا، رأیت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ وہ باہر جا رہی ہیں، کس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہیں؟ قیل ایکفرن باللہ، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ سے کفر کر دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یکفرن العشیر، پھر پوچھا یا اللہ سے کفر کیسے کرتی ہے؟ یکفرن العشیر، خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ جو عورت خاوند کی ناشکری کرتی ہے وہ کیسے جنت میں جائے گی؟ یہ حدیث اس پہ دلیل ہے، حدیث نمبر 29 ہے صحیح بخاری۔ کیا فرمایا؟ یا یکفرن باللہ، قال یکفرن العشیر، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ یکفرن الاحسان، احسان فراموش ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے احسان فراموش ہو جاتی ہے؟ لو احسنت الی احداہن الدہر، نبی علیہ السلام فرماتے اگر تو کسی عورت کے ساتھ جو اس کے عقد میں ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی احسان کرے، نیکیاں کرے، خرچ کرے، اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، خوش نصیب گھرانے کی علامت ہوتی ہے، تو ساری زندگی یہ کرے، اور ایک بار آپ سے یہ شرائط پوری نہیں ہوئی، مطلب حالات نے کروٹ لی، غربت آ گئی، راشن نہیں آیا، ایک دن کے لیے کہا، ایک دن کے لیے ان میں کمی آ گئی، تو عورت ذات کے اندر ایک ناشکری یہ ہے، ثم رات من کا شیئن قالت ما رأیت من کا خیرن قط، وہ فوراً کہہ دے گا تو کدے کوئی نیکی کیتی ہے میرے نال، کوئی اچھا کام کیتا ہے، کدے تو مینوں بھلے رکھیا ہے۔ وہ میرے پاس بھی ایک مسئلہ آیا تھا، میں جب سے بیاہ 4 بچے تھے اس کے جوان، 2 کی شادی ہونے والی بلکہ ہو چکی، اب ہو چکی ہے، مسئلہ آیا مولوی صاحب میں جدوں دی یہ گھر آئی ہیں نا حاجی صاحب دے، پتہ نہیں حاجی سی پاجی سی، میں اچھے دن نہیں ویکھے، میں نے کہا ادھر ہی تو کفر ہو گیا،
4 بچے پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، وہ نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر، تینوں اچھا دن نہیں آیا، پتہ تیرا اچھا دن میں جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث میں علامت بیان کی گئی، اور اس کے بارے میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جن عورتوں کے اندر یہ خصلت ہے، اچھا یہ نبی نے فرما دیا ہے، اور نبی کی کوئی بات وحی کے علاوہ نہیں ہے، اس کا مطلب اگر کوئی خاتون کہے نا نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں، نہیں ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، کبھی نہ کبھی زندگی میں بندہ عورت جو ہے نا کبھی نہ کبھی کہہ دیتی ہے میں تو چنگے دن ویکھے ہی کوئی نہیں، میں تو اچھے دن دیکھے ہی کوئی نہیں، تھوڑی سی غربت آئی نہیں قیامت گھر میں آ جاتی ہے، تھوڑا سا حالات خراب ہوئے نہیں، بھائی مہنگائی پوری دنیا پہ ہے، کوئی بات نہیں، اگر 5 کلو ایپل نہیں آیا تو 2 کلو آ گیا، پورے نہیں آئے، ہوگی نا ناشکری۔ دیکھو کتنا کہتے ہیں دین میں ہر چیز نہیں ہے، اور بھائی تمہارے چولہے کی باتیں بھی دین میں ہیں، تمہارے بستر کی باتیں بھی دین میں ہیں، تمہارے لیل و نہار کی باتیں بھی دین، وہ کیڑی چیز ہے مولوی وہ جڑی دین وچ نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کر فرمایا وَتَصَدَّقْنَا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، یعنی یہ کیڈر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، عورتوں کے کیڈر کو، اے عورتوں تمہارے لیے نبی کا حکم یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں تم سے ناشکری کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے، خاوند کی نہیں ہوگی، گھرانے کی ہو جائے گی، سسر کی ہو جائے گی، ساس کی ہو جائے گی، فرمایا تصدقنا، اس کا ازالہ صدقہ کیا کرو۔ وقتاً فوقتاً خواتین پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے صدقے کا حکم دیا ہے، اس لیے خواتین، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ جب ہال سے نکلیں بائیں ہاتھ پہ ڈبہ ہے، یہ بابرکات ہے، اور ایک کا 70 گنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس مہینے میں 70 گنا اجر دیتا ہوں، اپنے مالوں میں سے خاوندوں سے لے کر اپنے مالوں سے اپنی ذات کی طرف سے صدقہ کیا کریں، یہ آپ کی ہلکی پھلکی ناشکری کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دعا فرمائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہمارے جتنے بھی بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم ہمارے امانت صاحب کے بھائی کی وفات ہو گئی ہے، یا اللہ ان کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، تیری درگاہ میں پہنچ چکے ہیں، تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ عفو و درگزر والا معافلہ فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم